السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 64 سے انشاءاللہ 64 سے کرنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود کی بات ہو رہی تھی، اور صالح علیہ السلام نے جیسے کہ ان کو پچھلی آیات میں ہمیں پتہ بھی چلا کہ انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہے تو میں اس کو کیسے میں نافرمانی کروں اللہ کی، اور اگر میں ایسا کروں تو کون میری اللہ کے علاوہ مدد کرے گا۔ اور یہ کہ تم میرے نقصان میں ہی اضافہ کر رہے ہو، یعنی جیسی باتیں تم لوگ کر رہے ہو، یعنی اپنی قوم کو جو انہوں نے کہا تھا۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ قوم ان کو اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی کہ تم تو ہمارے درمیان اچھے بھلے عقل مند تھے، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اب ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ ان کو کہنے لگے کہ تمہیں یقیناً یعنی کوئی یعنی جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہمیں بے چین کر دینے والے شک میں ہے نا، تو یعنی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر اب یعنی یہ ہے کہ دو حق و باطل کا دونوں گروپ واضح طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور حق کا جو گروپ ہے وہ کیا ہے کہ ان کو اس طرح سے ان کا شرح صدر ہوتا ہے کہ ان میں قلبی سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جو باطل قوت ہے وہ کیونکہ اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی جھٹلانے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی سند ہوتی ہے، صرف وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے رہے، ہم کیسے ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو اب جب ان کو اس بات پر پوری طرح سے شک بھی نہیں ہوتا اور پوری طرح سے یقین بھی نہیں ہوتا، تو وہ ایک طرح کی بیچ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بالکل ان کا دل اس کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ وہ سچ ہے، لیکن اپنی خواہش نفس کی وجہ سے یا دنیاوی اقتدار سے دنیاوی اقتدار ان کو ہاتھ سے جاتا نظر آتا ہے تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو یہ چیز ان کے دل میں اضطراب کا باعث بن جاتی ہے، ایک بے چینی پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سکون اور بے چینی یعنی جو مومنوں میں سکون ہوتا ہے اور کافروں میں یہ جو بے چینی ہوتی ہے، اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اب کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کیفیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی میں بارہا ان چیزوں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ایمان لانے کے معاملے میں نہیں لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں، اور ایمان لانے کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ جب ہمارا جوں شک کم ہوتا جاتا ہے یا جوں ہمارا شرح صدر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس پر محنت نہ کریں، اس پر ہم فوکس نہ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہم ایک مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، حتیٰ یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ تیرے پاس یقین یعنی موت آ جائے تب تک ہماری کوششیں جو ہیں وہ جاری رہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی ہم اطمینان سے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم تو دین ہم نے قبول کر لیا اور یہ ہم اب اطمینان میں آ گئے۔ تو یہاں پر آیت کا اختتام جو ہوا جو پچھلی دفعہ ہم نے کی تھی، اس میں صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ فما تزیدوننی غیر تقصیر، کہ تم میرے یعنی نقصان میں ہی اضافہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں اللہ کا بھی مجرم بنوں اس کی گرفت سے تو مجھے پھر کوئی بچا نہیں سکتا اور ہر طرف سے میں نقصان اٹھاؤں۔ اب یہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اور قوم نے ان سے مطالبہ کر دیا کہ اچھا ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب پیچھے ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ بینہ اسی کو نظر آتی ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو حق کو پہچان بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی رٹ یہی ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں، تو پھر ان کو بینہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتے ہیں نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بینہ ملتی ہے، آپ کے سامنے بینہ آتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، ہمارا دل اس میں لگتا ہے، اور ہم اگر اللہ نہ کرے کبھی ہم اس سے دور ہوتے ہیں یا ہم چھٹی پہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں، ایک خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں کیا، کسی بھی طرح کر کے کلاس کر لینی چاہیے تھی یا ٹیسٹ کی تیاری کر لینی چاہیے تھی یا اپنا
سبق یاد کر لینا چاہیے تھا، یہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی آپ کو اس طرح ضمیر کی آواز تنگ کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی اس طرح، فائنلی کیا ہوتا ہے، آپ ایک مقام پر آ جاتے ہیں اور پھر اس راستے پر چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اندر خیر ہوتی ہے نا، تو آپ اس بینہ کو، اس روشن دلیل کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوگا، بلکہ میں چاہوں گی کہ ہم سب اس کو گروپ میں شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے لیے باعث اطمینان اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، ایمان میں استقامت کا، مضبوطی کا ذریعہ بنے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس بینہ کو قبول کرتے ہیں نا، تو اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ماحول عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کبھی خیال آتا ہوگا کہ مجھے اللہ نے وہاں سے کیوں نکال دیا؟ کبھی کبھار ہم شکوہ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے وہاں پر رہ کر کام کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح مختلف حالات سے گزار کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینا، موسیٰ علیہ السلام اچھے بھلے محل میں پرورش پا رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ سے وہ قتل سرزد ہو گیا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ اللہ یہی تو ہے نا کہ خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے تو ہر فیصلے میں حکمت اور خیر ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ جو ہے اپنے حق میں شر نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے جو نکالا گیا اور اس کے بعد ان کی تربیت کی گئی، تو کیا تھا کہ اس بینہ کو پھلنے پھولنے کے لیے ایک ماحول فراہم کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمیں بھی اس طرح سے ایک ماحول فراہم کر دیا جاتا ہے کہ اب اس میں پھلو پھولو، اس میں کام کرو، ٹھیک ہے؟ میں یہ ساری باتیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ اب وہ فیزز ہیں کہ ہماری زندگی میں آئیں گی۔ کبھی ہم استقامت اختیار کر جاتے ہیں، کبھی ہم پس مردہ ہو کے پیچھے کو ہٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے ہٹتے ہوئے جو ان سے کبھی بھی اللہ کے بارے میں شک میں نہیں آنا کہ نہیں میں نے کچھ غلط کر دیا یا اللہ کی طرف سے ہو گیا یا جو بھی، بلکہ خود کو مضبوط کریں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک پوری بنائی ہوئی اسکیم ہے، پلان کا حصہ ہے کہ میں اب اس میں ہوں، اور الحمدللہ میں نے اس خیر کو تسلیم کر لیا اور قبول کر لیا، ضمیر کی آواز پر لبیک کہا۔ اور پھر جب آپ کیونکہ جو بھی اپنے ضمیر کی آواز کو قبول کرتا ہے، اس کی آواز اس پر لبیک کہتا ہے، تو وہی شخص تیزی سے آگے بڑھتا ہے، ایمان میں بھی اور عمل صالح میں بھی۔ پھر وہ جو آتا ہے نا کہ کلمہ طیبہ اور اعمال صالح پھر اس کو اوپر کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بلندیاں ہوتی ہیں نا، وہ شکوک و شبہات سے، لوگوں کی باتوں سے، ان تمام چیزوں سے آپ کو اوپر اٹھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ کیفیت ہوتی ہے، اور ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ نہیں مانو، نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا دلیل ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا کیا ہے، یا یہ کہ سارے لوگ بھی تو ایک ہی کام کر رہے ہیں، میں بھی ٹھیک ہے وہی کرتی رہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ تو جو شخص اس بینہ کو قبول نہیں کرتا اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہنے لگے، جو کچھ دیا گیا تھا اس کو تو مانا نہیں، ماننے کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا صالح علیہ السلام سے کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ بچہ بھی جنے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس میں آپ یاد رکھیں، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا دورہ قرآن کرتے ہوئے، کہ جب قوم منہ مانگا مطالبہ کرتی ہے اور اس کو وہ دے دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، وہ عذاب یقینی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے منہ سے مطالبہ کیا ہوتا ہے اور وہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا گیا کہ کیا مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب آئے، یا ان کے لیے مہلت کا، یعنی ان کو نشانی دکھائی جائے یا ان کے لیے مہلت کا دروازہ کھلا رکھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مہلت کا دروازہ کھلا رکھنے کی وہ جو آپشن تھی نا، اس کو قبول کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی اپنی قوم کے ساتھ نا، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ اس قوم نے جب منہ مانگا مطالبہ کیا، تو آیت 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ۔ تو صالح علیہ السلام اب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، یعنی وہ نشانی جو تم نے مانگی تھی، اب کرنا کیا ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ کھاتی رہے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ تم اس کو چھوؤ، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ، تو پکڑ لے گا تم کو، عذابٌ قریب، ایک قریب ہی کا عذاب، یعنی تمہارے کہنے پر یہ ایک منہ مانگا مطالبہ تمہارا پورا کر دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ معجزہ مانگا گیا تھا اللہ سے، تو اس کو ناقۃ اللہ کہا، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کا اتارا ہوا معجزہ ہے۔ تو لیکن اب تم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، یعنی جو پہلے تمہاری فطرت رہی ہے اور تم بینہ کا انکار کرتے رہے ہو،
اب یہ جو منہ منگا معجزہ سامنے آیا ہے اس کا انکار نہ کرنا، نہیں تو تمہیں ایک قریب کا ہی عذاب پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَعَقَرُوهَا، لیکن وہ تو حالت تو ان کی وہی تھی، ڈھیٹ تھی، نہ ماننے والے تھے، قوم ایسی ہی تھی، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فقالا، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایامن، 3 دنوں تک، یعنی عذاب آنے والا ہے، 3 دن کی مہلت دی گئی ہے اپنے گھروں میں، اب تم فائدہ اٹھا لو۔ ذالکہ، یہ وعدن، ایک ایسا وعدہ ہے، غیر مکذوب، نہ جھوٹا ہونے والا ہے۔ یہ جو اونٹنی تھی، آپ جانتے ہیں کہ اتنی دیو ہیکل تھی کہ اتنا پانی پیتی تھی جتنا اس سارے بستی کے جانور پیتے تھے، اتنا ہی چارہ بھی کھا جاتی تھی، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اتنا دودھ بھی دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی لیکن ظاہر ہے جب انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو ایسی ہی راہیں دکھاتا ہے۔ لوگوں کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ اب یہ ایک دن تو یہ پانی پیا کرے گی اور ہمارے جانور جو ہیں وہ وہاں پر نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات ایک طرح سے وبال جان ہی بن گئی تھی، اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا نا کہ اگر تم اس کو برائی سے چھوؤ گے تو تمہیں قریب کا ایک عذاب آ لے گا، تو اب وہ اس سے ڈرتے بھی تھے، اس کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آخر کار قوم کا ایک شہزور بدبخت اٹھا جس نے اس اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو جمع کی ضمیر آ رہی ہے نا کہ ان سب نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، کیونکہ سبھی یہ چاہتے تھے، بستی کے ایک ایک فرد سے اس نے اس کے متعلق مشورے کیے، آراء طلب کی، اکثریت نے یہی رائے دی کہ اگر اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تو اس فیصلے کے بعد وہ بدبخت اٹھا، اور اس کا ذکر آپ اما پارا میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس نے اونٹنی کی کونچ کی رگوں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا، اور اس واقعے کے فوراً بعد خود سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالنے کے خفیہ مشورے صلاح مشورے واپس میں کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ کی سنت جاریہ کیا رہی ہے کہ اگر کوئی قوم کسی نبی سے کوئی خاص معجزہ طلب کرتی ہے اور وہ معجزہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ قوم سرکشی کی راہ اختیار کرتی ہے تو اس پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے وحی کی اطلاع کے مطابق قوم کو خبردار کیا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا جس سے تم نہ بچ سکو گے اور نہ ہی اس وعدے میں کچھ تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو نہ جھوٹا ہونے والا ہے، یعنی ضرور واقعہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا، نجات دی ہم نے، صالحا، صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، یعنی صالح علیہ السلام کے ساتھ، برحمت منا، ہماری رحمت کی طرف سے، ومن خزی یومئذ، اور رسوا کن دن سے، ان ربک، بے شک تیرا رب، هو القوی العزیز، بہت قوت والا، زبردست ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی، اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی ہم پیچھے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوا تھا کہ ان کو بھی نبی نے عذاب کا بتایا اور وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن قوم اس ایک تو نبی کے جانے سے، اور جب انہوں نے عذاب کے آثار آتے دیکھے تو وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ وہ لوگ اپنے سارے اہل و عیال اور جانوروں کو لے کر کھلے میدان تلے جمع ہو گئے، اور پھر جو انہوں نے توبہ کی وہ ایک استثنائی معاملہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب کو ان سے ٹال دیا، ٹھیک ہے، ان کو مہلت دے دی گئی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مہلت دی گئی ہے لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم وہاں پر آ پہنچا، یعنی عذاب آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور یعنی صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کو بچا لیا۔ جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ضمیر کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کی طرف جا رہی ہے، تو یہاں پر پہلے صالح علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے والذین آمنوا معہ، اور وہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی صالح علیہ السلام کے ساتھ، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور اس عذاب سے بچ گئے جو کہ مجرم قوم پر نازل ہونے والا تھا۔
ان ربک هو القوی العزیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قوت والے، بہت زبردست ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ظالم اس دنیا میں ظلم کرتا رہے اور وہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اس کی مہلت، اس کا یعنی ان کو ڈھیل دینے کا ایک قانون ہے کہ مجرم کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قوت اور قدرت رکھتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی العزیز کا جو مفہوم ہے نا، اور کوئی اس کے فیصلوں میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پکڑ لیا ایک زور کی چنگھاڑ نے. فَأَصْبَحُوا، تو وہ رہ گئے، ہو گئے صبح کی انہوں نے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ. اس قوم پر دھماکے کا عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس بم دھماکے کی وجہ سے صرف اس کی آواز سن کر کچھ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. یعنی اس آواز کا دھماکہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس سے دل پھٹ جاتے ہیں یا کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور دماغ یعنی ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے نا سب کچھ انسان کا. حالانکہ انسان کو بم کی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں پہنچی ہوتی، نہ کوئی بلڈنگ اس پہ گری ہوتی، نہ کوئی کچھ اور. تو اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی پکڑ کیا ہے کہ انسان کی ہلاکت کے لیے تو ایک زور کی چنگھاڑ یا چیخ ہی کافی ہے. اور اسی طرح دوسرا کہا جاتا ہے کہ شدید زلزلہ کے جھٹکے بھی لگنا شروع ہو گئے، اور دھماکے کی وجہ سے زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے جو آواز پیدا ہوئی، اس دوہرے عذاب سے وہ لوگ اپنے ہی گھروں میں مر کھپ گئے. اور یہ بھی جو آگے آ رہا ہے نا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو گھٹنوں کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یعنی زلزلہ آیا ہے پہلے، اور تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان فوراً اٹھ کے باہر کی طرف بھاگتا ہے نا. تو یہ بھاگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہ صیحہ کی وجہ سے ان کی ہلاکت واقعہ ہو گئی، تو وہیں پر ہی گھٹنوں کے بل گرے کے گرے رہ گئے. اور یہ بستی ایسے ویران اور برباد ہو گئی جیسے یہاں پر کوئی بسا نہیں تھا. جیسے فرمایا اگلی آیت میں کہ الم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ بسے ہی نہ تھے اس میں. الا، یاد رکھو، ان سمودا، بے شک سمود، کفروا، منکر ہوئے، ربہم، اپنے رب کے. الا، یاد رکھو، بعدن، پھٹکار ہے، لسمودا، سمود کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آبادی تو اتنی اچھی طرح سے آباد ہے اور اس کے رہنے والے رہ رہے ہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا جیسے ویران، بنجر، جیسے یہاں پر کوئی انسان کبھی تھا ہی نہیں. یہ عبرتناک انجام ان کے لیے کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا تھا، انہی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے. تو دیکھیے کہ وہ اس مشکل وقت میں ان کے کام نہ آ سکیں. تو فرمایا کہ خبردار رہو، بے شک سمود کے لیے ہلاکت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا اور اس کی بجائے دوسروں کو اپنا معبود بنا دیا. خبردار رہو کہ سمود کے لیے پھٹکار ہے. استغفر اللہ. یہاں تک صالح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے. سیکھنے کی بہت ساری ہمارے لیے اس میں باتیں ہیں، اور خاص طور پر جو ہر قوموں کے عذاب میں آپ دیکھیں گے نا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا. باقی کوئی نہ کوئی گناہ تو تھے ہی، لیکن پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا لیا تھا. ٹھیک ہے، اور شرک کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ عبادت میں شرک، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے یعنی بتوں کی عبادت کرتے یا جو بھی انہوں نے اپنا دین گھڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی بتوں کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ انہی کے ذریعے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تک رسائی انہی بتوں کے ذریعے ہے، اور یعنی انہی کو مشکل کشا بھی سمجھتے تھے. اور پیچھے ایک قوم کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کا ایمان اس حد تک یعنی تھا ان بتوں پر کہ ان کو لگتا تھا کہ جو ان کی عبادت سے منہ موڑے گا اس کو یہ بت کو یا سے پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ان قوموں کے حالات تھے. لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان کیسا ہے. جیسے ہم ایمان مفصل اور مجمل پڑھ بھی جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ کہ تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل اس کی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہمیں اس بات پر یقین آ جائے اور یہ یقین ہمارے شامل حال رہے، یعنی یہ ہماری عادت میں ہو
ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہم کانشیس ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہر معاملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا عمل کتنا بدل جائے گا نا، ہمارا تقویٰ کتنا بڑھ سکتا ہے اگر ہم اسی چیز پر فوکس کریں، اور پھر ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ایک یعنی احسان کے درجے پر بنا رہے، اور اسی طرح جب ہم پر کوئی مشکل آ پڑے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف، ہمیں اور کسی کا خیال نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اپنی توحید کو خود ہی اپنے اندر چیک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمیں کوئی نعمت ملے، ہم بہت بلیسڈ ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہمیں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا استوار ہوا ہے۔ کیا ان نعمتوں کو پا کر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا ہم اپنے علم کی بڑائی میں ہی کھو گئے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ رسولوں کا انکار کریں، ساری قوموں کو ہی دیکھ لیں، جیسے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اور ڈٹائی سے جم کر کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ الٹا مطالبے کر رہے ہیں کہ اچھا جو عذاب تم لانا چاہتے ہو لے آؤ، یا یہ کہ ہمیں منہ مانگا معجزہ ہمارا دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ساری کیا باتیں؟ نہ ماننے والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو آتا ہے نا کہ نہ ماننے والے کو بہانے بہت، تو یہ اب ہمیں جو یہ قوموں کے حالات بتائے جاتے ہیں اور ہم ان کو سٹوریز کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں، نہیں، ان سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے سبق لینا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہے، ہمارے عقائد کا معاملہ کیا ہے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کبھی کبھار ہم بڑے شیکی ہو جاتے ہیں، اگر ہم پر کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تب ہم شیک کر جاتے ہیں ایک دم، اور جب ہم سے کوئی نعمت چھنتی ہے تب بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا گزر رہی ہوتی ہے، کیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ان سب کو چیک کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا اگلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے تھے ہمارے رسول، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے، اور بھیجے ہوئے رسول کا لفظ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، بشارت کے ساتھ، قالو، انہوں نے کہا، سلامن، سلام ہے، قالا سلامن، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام ہے، فما لبثا، تو نہیں ٹھہرا، ان جاء، کے لے آیا، بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچڑا، ٹھیک ہے؟ جاء، آیا، ساتھ ایک بھنے ہوئے بچڑے کے، اس طرح سے لفظی ترجمہ ہو جائے گا، اور اگر با کو چھوڑ کے با محاورہ ترجمہ کریں تو پھر آئے گا کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ اور اب یہاں پر یہ فرشتے جو ان سے ہیں کہ وہ آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک خوشخبری لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر بھی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر وہ خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اسلام کیا آ کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسلام کیا ہے، اور یہ جو رسول تھے یعنی بھیجے ہوئے تھے، یہ فرشتوں کی شکل میں نہیں، یعنی انسانی شکل میں آئے تھے، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جو بہت ہی مہمان نواز تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں تو فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یہ جو بھنا ہوا بچڑا یعنی کہ گھی میں جو بچڑا تیار کیا جاتا ہے نا، اس کا ذائقہ ہی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یعنی ان کی پھرتی کی، اور وہ تیار ہوتے ہیں نا کہ ہم یہ کام کر لیں، تو سبحان اللہ، وہ آئے ہیں اور ساتھ ہی ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے عمل کا کیا پوائنٹ ہے کہ مہمان نوازی تو مومن کی ایک صفت ہے نا، کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کی تکریم کی جائے، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور تکریم کیا تھی؟ اس کو کھانا کھلایا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سستی کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں مہمان بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس سے پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں کچھ کھاؤ گے پیو گے، اور وہ مہمان بیچارہ بھی تکلف کے مارے، چاہے اس کو بھوک لگی بھی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان کی اپنی جو ہے بصیرت ہونی چاہیے، مومن کی بصیرت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی نئے مہمان بھی آئے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور اس وقت یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا ان کو کس طرح کی چیز چاہیے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فلما رآ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں بڑھتے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ، نہیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، نکرہم، وہ ان سے ڈرے، اور واوجس منہم خیفہ، اور انہوں نے ان سے خوف کو چھپایا، قالو، وہ کہنے لگے، اب یہ جو کیفیات ابراہیم علیہ السلام پر گزری انہوں نے فرشتوں نے پہچان لی، کیونکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو وہ ظاہر ہے اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو گھروں میں جو مہمان آتے وہ
مہمان کھانا کھاتے تھے، لیکن جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا اس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب فرشتوں نے ان کی ان کیفیات کو جان لیا، وہ کہنے لگے لا تخف، نہ ڈرو، انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں ہم الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ تو فرشتوں نے اب یہاں پر بتا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، قائمۃ، وہ کھڑی تھی، فضاحکت، تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا، تو بشارت دی ہم نے اس کو، باسحاقہ، اسحاق علیہ السلام کی، ومیوں ورائی، اور ورے یعنی پیچھے، اسحاق علیہ السلام کے، یعقوبہ، یعقوب علیہ السلام کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں پر کھڑی تھیں، ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو وہ بھی ذرا اندر سے ڈری ہوئی تھی، لیکن جب فرشتوں نے بتایا اپنے بارے میں کہ ہم کون ہیں تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پریشانی میں انسان پھر سانس باہر نکال کے ہنس پڑتا ہے، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں اگر فرشتے آ جائیں اور وہ بتائیں کہ ہم فرشتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی، تو اسی لیے وہ ہنس پڑیں، تو پھر انہوں نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام یعنی بیٹے کی، اور ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی یعنی پوتے کی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، بلکہ اس دن میں کسی کا قول سن رہی تھی کہ وہ کہنے لگا کہ جب میری اولاد کی اولاد ہوئی، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ اتنا یعنی دل خوش نعمت ہے تو میں اولاد سے پہلے اس کی تمنا کرتا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آپ جیسے جانتے ہیں کہ اولاد نہیں تھی، اور اسماعیل علیہ السلام تھے جو ان کی دوسری بیوی سے تھے، حاجر علیہ السلام سے، اور سارہ علیہ السلام جو تھیں وہ بوڑھی اور بانجھ تھیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر فرشتوں نے ان کو اس بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوتے کی، یعنی اس کا یہ ہے کہ تم اتنے سالوں جیو گی کہ تم اپنے بیٹے کا پوتا بھی دیکھو گی، یعنی بیٹے کا بیٹا بھی دیکھو گی۔ قالت، وہ کہنے لگی یا ویلتا، اے خرابی، یہ وہی سٹائل ہے نا کہ ہا ہائے جیسے ہم اردو میں یا پنجابی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، آلدو، کیا میں جنوں گی، وانا عجوزن، اور میں بڑھیا ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرا یہ شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اسباب ان کو سامنے نظر آ رہے تھے ان کی بنیاد پر وہ کہنے لگی، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی اللہ سے دعا مانگتے اور چاہتے بھی تھے کہ اولاد ہو، لیکن جب سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی ہے تو اب وہ ساتھ ہی ان کو یہ چیزیں نظر آئیں کہ میں تو خود میں اب اس عمر میں بچہ جنوں گی اور میرا خامن بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان ہاذا، بے شک یہ، لشیون، ایک ایسی چیز ہے، عجیبن، جو عجیب ہی معاملہ ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے یعنی فرشتے کہنے لگے، اتعجبینا، کیا تو تعجب کرتی ہے۔ اب یہ جو فعل آیا ہے نا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا پیٹرن آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا، جو نئی نئی گرامر سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ ایک مثال ہے کہ کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے فیصلے سے، یعنی اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، و برکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، تم پر، اہل البیتی، اہل بیت، یعنی اے گھر والوں۔ اب گھر والوں میں کون شامل ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام، یعنی ان کی بیوی شامل ہیں، اہل یہی ہوتے ہیں نا۔ انہو، بے شک وہ، حمیدن، بہت خوبیوں والا، مجیدن، بزرگی والا ہے، یعنی تم اللہ کے حکم سے یعنی حیرت میں ہو، تعجب کرتی ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی تو مسبب الاسباب ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر اسباب کی اولاد عطا فرما دیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہاں پر سارہ علیہ السلام کو کیا نظر آ رہا تھا کہ میں بوڑھی ہو گئی اور میرا شوہر بھی، تو اب کس طرح سے اولاد ہو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اہل بیت، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قابل تعریف ہے، یعنی وہ تو اپنی ذات میں ہی محمود ہے، اور مجیدن، بڑی شان والا، بڑی بزرگی والا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کو اسباب چاہیے ہوں کسی بھی قسم کی تخلیق کے لیے یا کسی بھی قسم کے کام کے لیے۔ اللہ کے احکامات، اس کا امر کیا ہے، وہ تو ایک کن سے سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسباب پہلے سے موجود ہوں، بلکہ بعد میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سیدہ سارہ کو حیض آ گیا، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو کوئی سبب کے بغیر بھی ان کو حمل ٹھہر سکتا ہے اور پھر اولاد ہو گئی۔ فلما، پھر جب، ذہبہ، دور ہوا، ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الرؤ،
رو یعنی خوف، یعنی وہ جو خوف ان کے اندر تھا فرشتوں کے بارے میں، وجاءتہ البشریٰ اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے فی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اب یہ بالکل ایسے نا جیسے اب ابراہیم علیہ السلام سکون میں آ گئے نا کہ اچھا یہ فرشتے ہیں اور یہ کس کام کے لیے آئے ہیں اور یہ کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اب ان کو لوط علیہ السلام کی قوم کا خیال آیا کہ یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، اور اب پیچھے جو سارہ علیہ السلام ہنسی ہے نا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو آپ دیکھیں کس حد تک تنگ کیا ہوا تھا نا، سرکشی اور ڈٹائی کی حد تھی اور اللہ کے حکموں سے گزرنے کی حد ہوئی تھی کہ وہ جب انہوں نے سنا کہ اچھا یہ فرشتے اب لوط علیہ السلام کی قوم کا کچھ انجام کرنے آئے تو وہ اس بات پر بھی ہنس پڑی ہوں، یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اب کیا تھا کہ جیسے آگے ان کے بارے میں آ رہا ہے، اِنَّ ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم بہت ہی بردبار تھے، اواہ نرم دل تھے، یعنی آہیں بھرنے والے تھے نا، منیب رجوع کرنے والے تھے، تو بہت زیادہ نرم دل تھے، بردبار تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ تو اب جانتے ہیں کہ قوم لوط کیا کر رہی تھی لوط علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اعمال کیا تھے، لیکن ان کے لیے پھر بھی وہ ان کے دل میں نرمی تھی اور وہ انہی کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ جھگڑنا کیا تھا کہ یعنی چاہ رہے تھے کہ ان سے اس عذاب کو ٹالا جائے یا جو بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، آرد عن ھذا، اس سے آپ اعراض کیجئے، یعنی اب آپ اس معاملے میں نہ بولیے، انہو بے شک وہ قد تحقیق آ گیا امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی جو ان کی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ آتیہم آئے گا ان پر عذابٌ ایک عذاب غیر مردود جو نہ ٹلایا جائے گا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کو کیا جواب دیا گیا، اور یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب دیا کیونکہ ان کا آپس میں ہی مکالمہ ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اب اس بحث کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے کے لیے مأمور کر دیا ہے، اب یہ عذاب مؤخر نہیں ہو سکتا، غیر مردود یعنی یہ ایسا عذاب ہے جو ٹل نہیں سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ رسول کی طرف سے ہی آ رہا ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ اللہ کے خلیل اللہ ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ایک قوم کا ایسا فیصلہ ہو گیا ہے تو اب اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم تو وہ غمگین ہوا ان سے، وضاق اور تنگ ہوا بہم ان سے، ذرعن دل میں، وقالا اور انہوں نے کہا ھذا یہ یومن ایک ایسا دن ہے، عصیبن جو بڑی سختی کا ہے۔ عصبہ اعصاب سے ہے نا، عصب اس کا مطلب ہوتا ہے کس کے باندھنا، تو یعنی ایک ایسا دن ہے جو سخت شدید ہے۔ اب یہ بھی انہوں نے کس وجہ سے فرمایا ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا اب یہ میری قوم کے لوگ جو اتنے بے حیا ہو چکے ہیں اب وہ ان کی طرف بھی اپروچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی میٹنگ شروع کر لیتے ہیں، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 64 سے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جی آیت نمبر 77 تک ہوا ہے. تو لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو جب دیکھا اور جیسے ابھی بتایا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو وہ اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو شدید سخت دن ہے کہ آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرے گی. وہ اس بات سے ڈر گئے. وجاءہ اور آئے اس کے پاس قومہ اس کی قوم یہرعون الیہ دوڑتی ہوئی آئی اس کے پاس. یعنی ہرا کا لفظ آتا ہے جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑنا. یعنی دوڑنے کے لیے اور الفاظ بھی آپ کو ملیں گے قرآن میں ہی, لیکن ہا را عین یہ کس کے لیے ہے کہ جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑنا. اور یہ بھی ہے کہ یہ ان مہمانوں کی جب اطلاع آتی تھی ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی تو وہی گھر میں آنے والے لڑکوں کا بتا دیتی تھی نا, تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے. تو جب ان کو پتہ چلا قوم کو جو ویسے ہی بے حیا تھے اور اسی کام میں پڑے ہوئے تھے, ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح سے نوجوان لڑکے آئے ہیں, خوبصورت جوان لڑکے یعنی بستی میں داخل ہوئے ہیں, تو وہ جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے. ومن قبلو اور اس سے پہلے کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے السیئاتی برے کام کرتے تھے. قولا لوط علیہ السلام کہنے لگے یا قومی ہے میری قوم, ہاؤلائی یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں, ہننا وہ یعنی ہننا کی ضمیر اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جمع مؤنث کی ضمیر ان بیٹیوں کی طرف جا رہی ہے. اطہرو زیادہ پاکیزہ ہیں لکم تمہارے لیے یعنی شرعی اعتبار سے بھی. فتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے, ولا تخزونی اور نہ تم مجھے رسوا کرو فی ضیفی میرے مہمانوں کے معاملے میں.
الیسا کیا نہیں ہے منکم تم میں رجل کوئی بندہ رشید جو کہ عقل والا ہو، بلا مانس ہو، یعنی کوئی بھلائی والا بندہ تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم یعنی ان مہمانوں کی طرف آئے ہو؟ تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، فطرت کا راستہ ہے، اطہر لکم زیادہ پاکیزہ تر راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ جو ہی ان مہمانوں کی اطلاع آئی تو یہ جو قوم کے بدماش قسم کے لوگ تھے جو یہ لواطت میں پڑے ہوئے تھے، وہ آئے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے سیدنا لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو یہی وہ لمحہ تھا جو سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے پیچھے کہا تھا ھذا یوم اسیب۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کا دفاع کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، میں تمہارا ان سے نکاح کر دیتا ہوں، یہی تمہارے لیے ہننا اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ راستہ ہے، اور مہمانوں کا تم مجھ سے مطالبہ نہ کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اور آپ نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ یہ لوگ آپ سے آپ کی بیٹیوں کے رشتے کا مطالبہ کر چکے تھے، لیکن آپ نے ان کی بری حرکات کو دیکھ کر ان کو اس سے جواب دیا تھا، لیکن اب مہمانوں کی اور اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کا یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا، اور ان کو یہ آر بھی دلائی کہ کیا تم شرم و حیا اور بد کرداری کی سب حدیں پھان گئے ہو؟ تم میں سے کوئی بھی ایسا بھلا مانس انسان موجود نہیں ہے جو دوسروں کو سمجھا سکے یا میری بات مان لے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاؤلائی بناتی ہننا اطہر لکم، یعنی میری بیٹیوں سے مراد قوم کی سب بیٹیاں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی پوری قوم کی بیٹیوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قوم کی بیٹیاں اس کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ہم جیسے حدیث میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ جہاں پر جو صاحب وقت ہے وہ ولی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہو کہ تم ایک فطری راستے سے ہٹ کر تم یہ جو لڑکوں کی طرف آئے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نسل کو بڑھانے کا صحیح فطری راستہ تم لوگوں کو عطا کیا ہے، اسی کے ذریعے یعنی عورتوں سے یہ تعلق قائم کرو جو کہ تم لڑکوں سے کرنا چاہ رہے ہو۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اب اس رسول کی جذباتی اور دلی کیفیت کا اندازہ کریں کہ قوم اس حد تک گر چکی ہے، اتنا یعنی اس برائی میں پڑ چکی ہے، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہی بات ہے کہ پہلی برائی تو ان میں بھی وہی تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ ایک وہ طریقہ نکالا تھا جو فطرت میں تھا ہی نہیں، اور اسی لیے جو بھی قوم جس کام کو شروع کرتی ہے بعد میں جب تک قیامت تک وہ کوئی اس کام میں مبتلا ہوگا یا کرے گا، اس کا حصہ رسدی اس کو بھی جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ لواطت جو تھی یہ قوم لوط نے شروع کی تھی، استغفر اللہ، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں بھی اس کو کیسے ہم یعنی تسلیم کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو آسانی سے یعنی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو فطری ہے، کچھ یعنی یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر جذبات ہی ایسے ہوتے ہیں، سراسر بے حیائی، اور انسان غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ بھی فطرت میں نہیں اتارا، جو یہاں پر ہمیں لوط علیہ السلام کی آفر سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں، یہ لڑکیاں ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل کو بڑھانے کے لیے اتارا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو بتایا نا رجل الرشید، یعنی تم میں کوئی بھی رشد نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے تمہارے اندر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ تو بالکل ہی حد سے بڑھا ہوا ہے، اور یہ تو ایک یعنی سراسر بے عقلی کا راستہ ہے جس کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے نا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک فطری راستے سے ہٹ کر جس میں آپ عورتوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، نسل آپ کی آگے نہیں بڑھ رہی، اور آپ ایک گندگی میں جا پڑے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ کام اس کے لیے بنا ہے، اور اس کے بعد آگے پھر اس کی جو بھی نہ صرف آخرت کا عذاب ہے بلکہ دنیا میں ہی کتنی ہی جسمانی بیماریاں اور وہ چیزیں ہیں جو اس سے پھیلتی ہیں، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور وہی جو ابھی شک اور یقین کی بات ہو رہی تھی نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، اگر ہم جہاد کے میدان میں فتنے میں نہیں پڑے ہوئے تو ہمارے تو یہاں پر ہی جو ہے ذہنی جہاد ہے ہمارے بچوں کو اس طرح کی باتیں بتائی جا سکتی ہیں کہ بھئی یہ کچھ لوگوں کے اندر ایسے جذبات ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارا علم خود اپنا پختہ ہو، اللہ پر ہمارا یقین جو ہے کسی بھی قسم کی یعنی ڈگمگاہٹ کا شکار نہ ہو، تو پھر ہی ہم اس کو آگے پہنچا سکیں گے۔
یہ علم اور ایمان کو، بلکہ علم کو نہیں بلکہ ایمان کو ٹرانسفر کرنا جو ہے نا وہ بڑا اہم کام ہے. وہ ہم ٹیچرز کا، ہم ایز پیرنٹس کا ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کے اندر اس ایمان کو منتقل کریں. ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات علم کو منتقل کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، نہیں، ایمان پر کام کریں، یہی کام آئے گا. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے علم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن بنیادی طور پر ایمان کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا قالو، وہ کہنے لگے لقد علمتا، البتہ تحقیق جانتا ہے تو ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تجھے تمہاری بیٹیوں سے کوئی حق یعنی دلچسپی نہیں ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک تو لَتَعْلَمُ، ضرور تو جانتا ہے، مَا نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں. ڈٹائی کی، بے حیائی کی حد ہے کہ اب کہنے لگے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں نا ان کی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی انحطاط اس قدر ہو چکا ہے کہ حلال کام سے فائدہ اٹھانے میں ان کی دلچسپیاں ہی ختم ہو گئی تھیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو انسان فطرت پر ہوتا ہے نا اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، بالکل ایسے. اور یہ جو ہے اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. ہم بھوک کی حالت میں کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہم شہوت کی حالت میں اپنی شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح جس کو حلال کیا ہے ہمارے لیے، اس کا راستہ کھلا رکھا ہے. لیکن اب یہ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باطل اس حد تک اندر سرایت کر چکا ہوا تھا کہ مکروہ اور حرام خلاف فطرت فعل پر ان کی توجہ مرکوز تھی. اور کہنے لگے انک لتعلم ما نرید، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہماری مراد کیا ہے. اور اس میں ان کو کوئی شرم نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس حد تک عادی ہو چکے ہیں اس فعل کے کہ اسی میں دلچسپی لینے لگے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جب قوم ایسی حالت تک پہنچ جائے تو پھر کیا ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نجاست سے زمین کو پاک کر دیتے ہیں. قولا، لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم، اے کاش کہ میرے لیے تم پر قوتاً کوئی قوت ہوتی، او آوی، یا میں پناہ لیتا، الی رکن شدید، طرف ایک مضبوط پایا کے. اب سیدنا لوط علیہ السلام اس علاقہ صدوم میں غریب الدیار تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. پہلے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بغرض تبلیغ صدوم بھیجا تھا. اب یہاں پر ان کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، ان کے اپنے نہیں ہیں، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، بیوی ہے تو وہ بھی کافرہ تھی اور اسی قوم کی فرد تھی، اور ان لواطت کرنے والے لڑکوں سے ساز باز رکھتی تھی. جب کوئی مہمان گھر پر آتا تو ان کو خفیہ طور پر یا اشاروں سے مطلع بھی کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور جیسے بھی میں نے بتایا کہ ان فرشتوں کی آمد کی اطلاع بھی اسی نے ان لوگوں کو دی تھی. تو سیدنا لوط علیہ السلام کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں بیوی بھی ان کے مخالف ہے. تو اب ان کی منہ سے یہ الفاظ نکلے کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، یعنی میری کوئی پارٹی، کوئی کنبہ برادری ہوتی، کوئی قبیلہ ہوتا تو شاید میں ایسا بے بس اور مجبور نہ ہوتا. مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سب بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں باقیوں کے لیے پھر وہ آ گئی نا کہ یہاں پر انہوں نے ایک طرح سے جیسے حسرت سے کوئی بات کرے نا، اور یہاں پر رکھ کر ہم خود کو دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بھی ایسی کیفیات سے گزارے جاتے ہیں جب ہم نیا نیا دین قبول کرتے ہیں اور ہم اس پر خود کو جمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی حمایتی نہیں ہوتا، یعنی کوئی گھر میں آپ کی حمایت کرنے والا نہیں ہے، آپ کے اپنے بچے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کا اپنا خامند، آپ کے اپنے گھر والے. تو بعض اوقات انسان کی بے بسی کی اور اس کی یعنی اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کس کے پاس جاؤں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کا تعلق ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان سے جا کر انس حاصل کرتے ہیں. کوئی ہماری بات سنتا ہے، ہمارے ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ ہاں بھائی تم سچے ہو، تو اس بات سے ہمیں کتنا سکون آتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنی راہ پر، ہم استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حوصلے، یہ تسلیاں، یہ دلاسے چاہیے ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام کو ان حالات سے گزارا گیا اور وہ حالات ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے کہ ہم ان سے عمل میں اپنے بدلاؤ لائیں کہ حقیقتاً بعض اوقات ایسی بھی حالت آ جاتی ہے کہ انسان کہہ اٹھے. اتنی بے بسی تک بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے
کہ اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی رکن شدید نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف پناہ لے اور اپنے اس پر جمع رہے، یا یہ کہ اپنے پیاروں کو بچا سکے۔ اب یہاں پر جو ہے مہمان ہیں اور ان کی تکریم کرنا چاہ رہے ہیں لوط علیہ السلام، تو ایسے حالات آتے ہیں تو وہاں پر پھر کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ دین کو چھوڑ دینا ہے اور ان کے پیچھے لگ جانا ہے، باطل قوتوں کے آگے سرنگوں ہو جانا ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ وہ کہنے لگے قالو یا لوتو، اے لوت، انا بے شک ہم رسول ربی کا، مدد فوراً ہی آ گئی، اب رسول خود ہی کہہ اٹھے، یعنی فرشتے کہنے لگے لوط علیہ السلام بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیکا، وہ تجھ تک نہیں پہنچیں گے، یعنی یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فاسری باہلک، تو لے چل اپنے گھر والوں کو۔ یہ اسری جو ہے نا، اسرا بھی اسی سے رات کے وقت سفر کرنا ہے، رات کا حصہ گزار اپنے گھر والوں کو لے کے چل، بقطع من اللیل، رات کے کچھ حصے میں سے، ولا یلتفت منکم، اور نہ کوئی التفات کرے تم میں سے، احدن کوئی ایک بھی، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، انہو بے شک و مصیبہا، پہنچے گا اس کو، ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا، یعنی یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے امرأتک کی طرف جا رہی ہے، یعنی تیری بیوی، مؤنث کی ضمیر ہے نا، یعنی تیری بیوی بھی انہی کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، کوئی التفات نہیں کرے گا، عذاب جن پر آئے گا ان کی طرح کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا، لیکن تیری بیوی ایسا کر دے گی تو اس کو بھی پھر وہی ملے گا جو ان سب کو ملے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کی وعدے کی جگہ صبح کا وقت ہے، الیسا، کیا نہیں ہے، الصبح بھی قریب، صبح تو قریب ہی ہے، یعنی وہ تو آنے ہی والی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی زبان سے جب ایسے بے بسی کے الفاظ سنے تو فرشتے اب چپ نہیں رہ سکے، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم لڑکے نہیں کہ آپ کے بلکہ آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، تو فکر نہ کرو، یہ لوگ تمہیں تو چھیڑنا کیا ہمیں بھی، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک علیحدہ جگہ بٹھایا اور صرف اپنا بازو تھوڑا سا ان ملونوں کی طرف بڑھایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھاگو یہاں سے۔ یہ لوط علیہ السلام کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ بھاگنے لگے تو ایک دوسرے پر گرتے پڑتے باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر سے دفع ہو گئے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پروگرام سے مطلع فرمایا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ صبح کے وقت ان پر عذاب آنے والا ہے اور صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے، لہٰذا جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرو، اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، مبادا کسی کو یہ خیال آ جائے کہ دیکھیں تو صحیح ان پر کیسا عذاب آتا ہے، اور وہ بھی کہیں عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، یعنی اب جو عذاب آیا ہے ان پہ، ان کے بارے میں فرمایا فلما جاء، پھر جب آیا امرنا، ہمارا حکم، جعلنا، کر دیا ہم نے، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا نچلا حصہ، وامطرنا، اور برسایا ہم نے، علیہا، اس پر، حجارتن، پتھر، من سجیلن، جو کہ کنکر کے تھے، مندودن، تہ بتہ۔ یہ اللہ کا وہ حکم تھا جو کہ ان پر نافذ ہوا، اسی پر فرشتوں کو مامور کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے شہر صدوم اور اس کے آس پاس کی بستیاں، یعنی صدوم مین سٹی تھی، مرکزی بستی تھی، اور اس کے ساتھ تقریباً 5 بستیاں لگتی تھیں، یہ ساری ہی ان بدکاروں کی مسکن تھیں۔ اس پورے خطہ زمین کو جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کی ٹھوکر سے اکھیڑا اور اس کو پروں پر اٹھا کر فضا میں بلندی پر لے جا کر اس کو الٹا دے مارا، ٹھیک ہے۔ عالیہ سافلہ، سافل یعنی اس کا جو نچلا حصہ کر دیا، عالی یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے الٹا دیا، جیسے آپ ڈگنگ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ کوئی کھرپی وغیرہ لی ہو آپ نے ہاتھ میں اور مٹی کے ٹکڑے کو اکھیڑیں اور اس کو آپ الٹا دیں، ٹھیک ہے، تو بلندی پر جا کر انہوں نے اس کو زمین پر پٹکایا، اور پھر اس خطہ زمین پر اوپر سے لگاتار کھل کر پتھر برسائے گئے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، تہ بتہ تھے، کھل کر پتھر برسائے گئے، یہ پتھر بھی عام نہیں تھے، بلکہ فرمایا، اب یہاں پر بھی دیکھیں آیت سائن جو ہے لام الف پر ختم ہو رہا ہے، بات جاری ہے، وہ پتھر کیسے تھے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشان کیے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے، ان پر نشان زدہ تھے، یعنی مخصوص علامت والے پتھر تھے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ مجرمین کے مطابق ان کو تاک تاک کر مارے گئے تھے۔
استغفر اللہ، اور خاص نشان زدہ تھے، اور آج یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر جو تھے وہ زمینی نہیں تھے، جب یہ ریسرچ کی گئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان سے ہی برسائے گئے تھے۔ وما ہیا، اور نہیں ہے وہ کون؟ یعنی یہ جو بستی ہے، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عذاب نہیں، پے در پہ عذاب آئے ہیں، اور یہ اللہ کے غضب اور غصے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ اوپر تک دوبارہ اس کو پٹکایا گیا، اور یہ اتنی شدت سے پٹکایا گیا تھا کہ اس سطح زمین کا پانی اوپر آ گیا تھا اس کے، یعنی اس کو پورا اس نے مکمل طور پر کور کر لیا تھا۔ اور جو بے حیائی اور فحاشی جس میں یہ مبتلا تھے، اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ گندگی، ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایک فطری راستے کو چھوڑ کر وہ ایک گندے راستے میں پڑ گئے، جو کہ نہ صرف وہ دنیا میں بھی جسمانی بیماریوں کا منہ کھولتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی نعوذ باللہ عذاب میں دھکیلے گئے۔ اور یہاں پر یہ جو ہے نا، مشرکین مکہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قوم لوط کا تباہ شدہ خطہ ہے، یہ تم لوگوں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ دور نبوی کے جو منکرین حق ہے نا، یعنی دیکھو تو ذرا یہ برباد شدہ علاقہ تم لوگوں سے کچھ زیادہ دور تو نہیں ہے، تم ظالموں سے زیادہ دور تو نہیں ہے، یہ تم لوگ خود بچشمے خود ملاحظہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے، وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ایسا عذاب ظالموں اور منکرین سے کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک ڈراوا دے رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تم مان نہیں رہے ہو، ظالم اور منکر ہو رہے ہو حق کے، اور بد کردار ہو، تو آج بھی ایسا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ جب تمہارے اعمال بھی ویسے ہی ہیں اور تمہیں مہلت دی جا چکی، تو اس کے بعد تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور اوورآل جو ہے وہ ہم سب کے لیے پیغام ہے اس میں کہ جو قوم یعنی کہ بے حیائی میں، فحاشی میں حد سے بڑھ جاتی ہے، تو دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں گے رسوائی ہے اور بے چینی، اور پھر یہ کہ جس طرح کی مشکلات کا وہ دنیا میں ہی سامنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد موت کے بعد بھی وہ چیز ختم نہیں ہوگی، یعنی یہ ایک مسلسل عذاب ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ اور دنیا میں جو ہے وہ ایسے ظالموں کو کا کلا کما کیا جاتا ہے، تو وہ ان کا مکمل انجام نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو زمین کو اس سے پاک کیا جاتا ہے، زمین کو ان کے ظلم سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ کہ آج اتنا ہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نیتوں کو اپنے حق میں اپنی راہ میں خالص کر لیں، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك
إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.